السلام علیکم دوستو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 2022 میں 13% کے قریب رہی اور آنے والے سال یعنی 2023 میں مہنگائی کی شرح تقریباً 23% ایسٹیمیٹ کی گئی ہے۔ انٹرنیشنل نیوز پیپر بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں اس وقت صورتحال بہت ہی خطرناک ہے۔ مہنگائی کی شرح تقریباً 31% ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک طرف انٹرنیشنل نیوز پیپر پاکستان کی اس خطرناک صورتحال کو رپورٹ کر رہے ہیں تو دوسری طرف وطن عزیز کے تمام سیاستدان بشمول موجودہ حکومت کرسی بچانے میں مصروف عمل ہیں۔ ملک کی باشعور عوام اگلے الیکشن میں پولیٹیشینز کے جلسوں کی تیاریوں میں مصروف ہے اور سونے پہ سہاگا اس ملک کے نوجوان میرا دل یہ پکارے آجا پر لاہور دا پاوا بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں مہنگائی پر نہ سیاستدان جواب دینے کو تیار ہیں، نہ ہی میڈیا کو فرصت ہے کہ وہ کچھ دکھائے اور نہ ہی عوام کو شعور۔ آئیے اس ویڈیو میں مہنگائی کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہنگائی کو سمجھنے کے لیے مہنگائی کے بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب بھی گوڈز اور سروسز کی قیمتیں لگاتار بڑھتی ہیں تو عام زبان میں اسے مہنگائی کہا جاتا ہے۔ مہنگائی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک یا دو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مہنگائی کی شرح کو ریٹ آف انفلیشن کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کی قیمت 2021 میں 1000 روپے تھی اور وہی چیزیں اگلے سال یعنی 2022 میں 1100 روپے کی ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف 5 سال کی ایک ہی حکومت کے ٹینور میں کس قدر مہنگائی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ انفلیشن یعنی مہنگائی ہمیشہ سے ہی خراب نہیں ہوتی، نہ ہی ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ حد تک سستا کر دیا جائے۔ اس سے مارکیٹ میں کوئی بھی نہ تو ٹریڈ کرے گا نہ ہی انویسٹ کرے گا۔ اس لیے مہنگائی کا اپنا ایک مخصوص اسکیل ہوتا ہے جس میں اگر یہ کنٹرول میں رہے تو وہ اکانومی کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو ملک بینکرپٹ ہو جاتا ہے۔ آئیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر مہنگائی کی شرح 0 سے 4% تک ہے تو اس انفلیشن کو کریپنگ انفلیشن کہا جاتا ہے۔ اگر انفلیشن کا ریٹ 2 سے 4% کے درمیان ہے تو یہ اکانومی کے لیے اچھا مانا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پروڈیوسر، ٹریڈر اور کنزیومر کے درمیان ایک بیلنس رہتا ہے۔ اس سے ٹریڈر ایک ریزنیبل منافع کماتے ہیں، مارکیٹ میں کسی چیز کی شارٹیج بھی نہیں رہتی اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ انویسٹر بھی ایسی ہی اکانومی میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں مہنگائی کی شرح 2 سے 4% ہوتی ہے وہاں پہ اکنامک گروتھ دیکھنے کو ملتی ہے، مثال کے طور پر چائنا۔ اسی طرح اگر مہنگائی کی شرح 4% سے 10% ہے تو اسے واکنگ انفلیشن کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل گورنمنٹ اور سینٹرل بینک کے لیے ایک الرٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اور سینٹرل بینک کے لیے ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے۔ اگر مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا گیا تو مہنگائی کی شرح ملک کو ڈیفالٹ تک کر سکتی ہے، جو کہ اکانومی کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت یہی صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے۔ اگر مہنگائی کی شرح 10 سے 50% ہو جائے تو اسے گیلپنگ انفلیشن کہا جاتا ہے۔ اس سٹیج کا مطلب ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ اس انفلیشن کو ہوپنگ انفلیشن، جمپنگ انفلیشن یا رن اوے انفلیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت سری لنکا کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اگر انفلیشن 50% سے زیادہ ہو جائے تو اسے ہائپر انفلیشن کہا جاتا ہے، جو کہ ایکسٹریم لیول آف انفلیشن ہوتا ہے۔ اس سٹیج میں گڈز اور سروسز کی پرائسز روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی ہیں، اور یہ وہ سچویشن ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، اور کئی ملکوں میں یہ اس قدر ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ ایک عام سی چیز خریدنے کے لیے بھی لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2008 میں زمبابوے میں صرف ایک بریڈ کے پیکٹ کو خریدنے کے لیے 3.5 کروڑ زمبابوے ڈالر دینے پڑتے تھے۔ روزمرہ کی چیزوں کی خریداری کے لیے 3 کروڑ روپے کے نوٹ لے کر جانا بھی ایک الگ مسئلہ تھا۔ اس لیے زمبابوے گورنمنٹ نے $100 ملین کا نوٹ ایشو کیا
بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اکانومسٹ میگزین نے زمبابوین کرنسی کو ورتھ لیس قرار دے دیا۔ اسی طرح کی صورتحال 1923 میں ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی کی تھی۔ 2019 میں سیم سچویشن وینزویلا اور 2021 میں سری لنکا کو بھی ہائپر انفلیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر پاکستان میں مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا گیا تو پاکستان بھی اگلا سری لنکا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے مہنگائی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کی۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ مہنگائی کی کیا وجوہات ہیں اور کس طریقے سے پاکستان میں انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔